لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، ہو جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، سرکار نے ایک روز یہ مکے میں کہا تھا، مکے میں کہا تھا، سرکار نے ایک روز یہ مکے میں کہا تھا، مکے میں کہا تھا، مکے میں کہا تھا، ایمان جو لائیں گے عمر کیسا لگے گا، ایمان جو لائیں گے عمر کیسا لگے گا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، حسین گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، حسین گنبد خضرا، ہو حسین گنبد خضرا، اس پار سے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار سے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، آ جائے مقدر سے شہدی جو میرے گھر،
شہیدی جو میرے گھر آ جائے مقدر سے، شہیدی جو میرے گھر، شہیدی جو میرے گھر ہو، شہیدی جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا ہو، جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آنے والے تمام حجاج کرام کو، تمام مہمان کو الکبیر کی پوری کمپنی کی طرف سے بہت بہت ویلکم ہے اور بہت بہت مبارکبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، چونکہ ابھی تو نیت کر چکے ہیں اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اگر آپ ایک خیر کام کا ارادہ کریں تو اسی وقت سے آپ کا ثواب کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ سفر کر کے گھر سے نکل چکے ہیں، تو آپ لوگوں کا جو ثواب کا کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول کرے اور ہمارے لیے آسان کرے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم جو یہ جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو جمع کیے ہے، اس کا مقصد جو ہے، ایک جو فریضہ ہے اسلام کا، ہم صرف اور صرف اسے سیکھنے کے غرض سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو ایسی جہاں پر بھی مجلس سے لگا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہی دیتا ہے کہ یہ فرشتوں گواہ رہو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اسلام کو سیکھنے کے خاطر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اسلام کو، یہ دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ فرشتوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ گواہ رہو، ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ ایسی محفل ہے۔ تو اور اسلام کا جو رکن ہے، اسلام کے جو ہے 5 فرائض ہیں اور 4 رکن ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ جو ہے 5 فرائض ہیں اور 4 رکن ہیں۔ کلمہ جو ہے شرط ہے، کلمہ جب پڑھیں گے آپ تو اس کے بعد آپ کے اوپر 4 چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ یہ 4 رکن ہیں۔ الحمدللہ نماز دین میں ہم پر 5 بار فرض ہے، روزے جو ہے سال میں 30 دن فرض ہے، زکوٰۃ اگر آپ صاحب مال ہے تو زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ ایک خاص چیز آپ اہتمام کے ساتھ جو ہے اس حج کو سیکھے، چونکہ آپ کے جانے کے دن بہت قریب آ چکے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو فریضہ ہے اسے بہت اچھے انداز میں اسے سیکھے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ نماز دن میں 5 بار ہے، اگر آج کی ظہر میں کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کوتاہی کو آپ آئندہ کال دور کر سکتے ہیں، کیونکہ کل کی ظہر بھی آپ کے اوپر فرض ہے، تو آج کی کوتاہی کو کل کے ظہر میں آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے کہ اگر آج کے روزے میں کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کوتاہی کو آپ کل کے روزے میں یا آئندہ سال آنے والے روزے میں اس کوتاہی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے۔ لیکن حج، آپ نے مثال کے طور پہ آپ کا پہلا حج ہے زندگی کا،
آپ نے اگر اسے ادا کیے جو کہ فرض ہے، اگر کوتاہی سے ادا ہو گئی تو آپ کا جو فریضہ ہے وہ کوتاہی کے ساتھ ہی ادا ہوئی ہے۔ اب اگر دوسری بار ادا کریں گے تو وہ فرض نہیں رہا، وہ نفل ہو جاتی ہے۔ زندگی میں صرف ایک ہی بار فرض ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہے یہ جو فریضہ ہے حج جس کے لیے ہم جا رہے ہیں، اسے جانے سے پہلے اس نے سیکھنے کی خوب کوشش کریں۔ چونکہ ہم نے نیت کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں، تو ہمارا ثواب جو ہے اس کا نامہ اعمال شروع ہو چکا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک قدم اس کی طرف اور بڑھے اور اس کو سیکھنے کی طرف ہمارا جو ہے کوشش کریں۔ تو اس لیے ہم جانے سے پہلے اسے سیکھیں گے، اور یہ جو ہے اس کی فرضیت جو ہے قرآن سے بھی ثابت ہے، اس کی فرضیت احادیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک قرآن کی آیت پیش کی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، وَمَنْ كَفَرَ، جس نے اس فریضے سے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے پوری دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پڑی نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے منافع کے لیے، ہمارے فائدہ کے لیے۔ اگر ہم اس فریضے سے انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو دنیا جو ہے، امتحان جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم اگر اچھے اعمال کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اچھے درجات ملیں گے، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں دوزخ میں جلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پڑی نہیں ہے کہ آپ اچھے اعمال کرو یا برے اعمال کرو، اس کے کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہے اس سے پتہ چلا ومن کفر، جس نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ کفر کا معنی انکار، مطلب کافر ہو گیا۔ جس نے بھی ایک بھی اسلام کے فریضے کا، اسلام کا رکن کا انکار کیا تو وہ سرے سے کافر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کی خوب کوشش کریں، اس کی خوب جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، وَنَبِي سَعِيدٍ خَطَبَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا اور کہا کہ ان اللہ قد فرض علیکم الحج، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حج کو فرض کیا ہے، فحجوا، چنانچہ آپ کو چاہیے کہ حج کرو۔ اور بہت سارے صحابے ایسے ہوتے تھے جو اکثر کثرت کے ساتھ جو ہے حج کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حیاتی زندگی میں 55 مرتبہ حج کیے، 55 مرتبہ امام ابو حنیفہ نے حج کیے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس سے کیا کہتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہو گئی اس کی فرضیات کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ تو اس سے بھی جو حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ حج جو ہے فرض ہے، اور حج جو ہے ایک ایسی عبادت ہے، نماز جو ہے اس میں صرف آپ کا جسم لگتا ہے، روزہ جو ہے اس میں آپ کا صرف جسم لگتا ہے، زکوٰۃ جو ہے اس میں صرف آپ کا مال آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کے جسم اور آپ کا پیسہ دونوں لگتا ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے، مال و دولت، وہ بھی اس میں شامل کر لیا، اپنا جسم وہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کر لیا ہے۔ تو یہ حج ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ سے اگر آپ مسلسل عمرہ کرتے ہیں تو ایک عمرہ کرنے کے بعد جب آپ دوسرا عمرہ کریں گے تو دوسرا عمرہ پہلے عمرے کے درمیان جو بھی گناہ ہوتا ہے اس گناہوں کو ختم کر دیتے، مٹا دیتی ہے اس چیز کو۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور جو ہے اس کی جزا سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل رہی ہے کہ حج مبرور جو ہے، اب حج مبرور کسے کہتے ہیں اس کے اوپر بھی میں آ رہا ہوں کہ حج مبرور جو ہے اس کی جزا جو ہے جنت کی سوائے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے؟
حج مبرور وہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہ ہو. آپ جو اس سفر کے لیے نکل رہے اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اسے کہتے ہیں حج مبرور. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو حج قبول ہو جائے اسے کہتے ہیں حج مبرور. بعض علماء کہتے ہیں کہ جب آپ حج کریں اور حج کرنے کے بعد آپ کا جو دل ہے وہ دنیا کی طرف سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو جائے، اس کا نام ہے حج مبرور. یعنی آپ کی جو حج سے پہلے کی زندگی ہے، حج کرنے کے بعد وہ زندگی ٹوٹلی ختم، اور یہ جو نئی زندگی آپ شروع کر رہے ہیں اس میں صرف اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہو، اسے کہتے ہیں حج مبرور. تو آپ ماشاءاللہ ایک ایسے مبارک سفر کے لیے جا رہے ہیں، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے. مطلب آپ جب حج کرتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے. تو ایک ایسے سفر کے لیے آپ لوگ نکل رہے ہیں. اب آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑی سی ترتیب میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ جو ہے 10 جولائی کو جب آپ لوگ یہاں سے نکلیں گے اور ریٹرن جب آپ لوگ آئیں گے تو وہ آنے تک کا آپ لوگ کا سفر کیا رہے گا، کب کہاں سے کہاں، کون سے تاریخ کو آپ کہاں جائیں گے، ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ 40 دن آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی. ہم لوگ جو ہے 10 تاریخ کو یہاں سے سب سے پہلے نکلیں گے. 4:50 کی آپ کی فلائٹ ہے ایئر انڈیا. تو ہم جو ہے کوشش کریں کہ 12 سے 1 کے بیچ میں ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے، کیونکہ حج کا ٹائم ہے، رش ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو جس کی وجہ سے ان لوگ آف لوڈ بھی کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ جو ہے 12 سے 1 بجے کے بیچ میں ایئرپورٹ پہنچے. اور آپ کو جو لگیج دیا جائے گا کوشش یہ کریں کہ اس میں جو ہے میرے والد صاحب کا ہندوستان کا بھی نمبر موجود ہے اور سعودی کا بھی نمبر موجود ہے. چونکہ سارے دنیا سے وہاں پر حاجی آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بسا اوقات حج میں جو ہے بیگ وغیرہ کا گھومنے کا شکایت کافی زیادہ رہتی ہے وہاں پر. تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ جو کمپنی کی طرف سے جو بیگ دیا جا رہا ہے، آپ لوگ چونکہ جانے کے وقت ایسے بھی سامان کم ہوتا ہے، شاپنگ وغیرہ تو آتے وقت کرتے ہیں، جاتے وقت تو خالی اپنے ضروریت کے سامان ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ یہاں سے جو الکبیر والا بیگ دے تو وہی بیگ آپ لوگ استعمال کریں. تو اس میں کیا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر بیگ آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس میں کانٹیکٹ نمبر ہے، تو وہ کانٹیکٹ کر کے آپ کے ہوٹل تک وہ سامان ان لوگ پہنچا دیں گے. لیکن آپ اگر اپنے پرسنل بیگ یوز کرتے ہیں تو اگر وہ گم ہو جائے تو وہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو بیگ الکبیر کی طرف سے آپ کو دیا جائے آپ اسی بیگ کو جاتے وقت استعمال کریں. اس میں جو ہے 10 جولائی کو ہم یہاں سے نکلیں گے، شام کے 4 تقریباً 50 کی فلائٹ ہے، اور ہم لوگ جو ہے جدہ پہنچیں گے تقریباً 9:40 یا 9:50 کو ہم لوگ جدہ پہنچیں گے. اچھا، اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے حج کر چکے ہوں گے، پہلے عمرہ بھی کر چکے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوتا ہے. لیکن عمرہ اور حج جو ہے دونوں کے کنڈیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس عمرہ تو ایک کھیل ہے، عمرہ جو ہے بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. حج جو ہے اس کا کنڈیشن تھوڑا سا ٹف ہے عمرہ کے مقابلے میں. تو آپ جب جدہ پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے میں باہر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو 10 گھنٹہ بھی رکنا پڑے. آپ اپنا مائنڈ یہیں سے بنا کے چلے 10 گھنٹے کا. اگر آپ آدھے گھنٹے میں باہر آ جاتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے بونس ہے. 10 گھنٹے کا مائنڈ آپ بنا کے چلے، کیونکہ اگر آپ یہاں سے اگر آدھے گھنٹے کا مائنڈ بنا کے چلیں گے، وہاں جا کے 10 گھنٹہ رکنا پڑے تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو اسی لیے، اور وہ جو کنڈیشن ہے وہ مطلب وہاں کے جو امیگریشن ہے اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. وہاں کے جو امیگریشن کا جو کنڈیشن ہے اس کے آگے نہ آپ کی چلے گی نہ میری، تو وہ وہی کریں گے جو وہ چاہیں گے. تو اسی لیے کوشش یہی کریں گے کہ ہم لوگ جلد سے جلد نکل جاوے. لیکن وہ ایسا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے میں بھی آپ نکل سکتے ہیں، 10 گھنٹے بھی آپ کو رکنا پڑ سکتا ہے. تو والد صاحب ساتھ میں رہیں گے، میرا چھوٹا بھائی آپ کے ساتھ میں رہے گا. پورے سفر میں یہاں سے ہی نکلیں گے، اور تقریباً جب آپ لوگ لوٹیں گے تو آپ کے ساتھ میں ہی یہ لوگ لوٹیں گے. 40-42 دن ساتھ میں ہی رہیں گے، میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں رہوں گا. تو جدہ سے جو ہے آپ کو بس وغیرہ کا انتظام کیا جائے گا. آپ لوگ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ساتھ میں والد صاحب ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہی سارے انتظام کریں گے. بس وغیرہ کا انتظام کرنے کے بعد آپ کو جو ہے پہلے معلم کے آفس میں لے کے جائیں گے یہ لوگ.
معلم کے آفس میں ویلکم ڈرنک، کچھ جوس اور کھجور وغیرہ ان لوگ دیتے ہیں. یہ حاجیوں کے جو ہے ایک ویلکم کے طور پہ ان لوگ اپنے آفس میں لے کے جاتے ہیں. اور ہاتھ کا بیلٹ ان لوگ دیتے ہیں، ہاتھ میں پہننے کے لیے. جو مکتب ہے، مکتب نمبر ہوتا ہے، مکتب کی طرف سے بیلٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو دیا جائے گا. تو وہیں سے آپ کو پہن لینا ہے، اور وہ اس وقت تک رہے گا جب تک آپ ہندوستان کی فلائٹ میں نہ بیٹھ جاویں. اور اسی طریقے سے آپ کو جو ہے گلے میں پہننے کے لیے الکبیر کی طرف سے ٹیگ دیا جائے گا. اس میں فون نمبرز ہوں گے. مکہ کی جو ہوٹل ہے وہ ہے اس میں، مدینہ کی ہوٹل ہے، آپ کی جو دور کی ہوٹل ہے، ساری چیزیں اس میں ہیں. تو وہ بھی آپ کو جب بھی حرم شریف سے باہر نکلے، روم سے باہر نکلے، تو وہ آپ کو گلے میں ٹنگانا ہی ہے. کیونکہ کیسا ہوتا ہے حج کے ٹائم میں چیکنگ بھی کافی زیادہ سخت کرتے ہیں ان لوگ. تو اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا وہ لوگ پوچھ تاچھ بھی کرے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں بیلٹ یا اسی طرح سے گلے میں اگر وہ جو دیا جائے گا وہ پہنیں گے تو آپ کو کوئی ان لوگ پوچھ تاچھ نہیں کریں گے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ہم لوگ جب یہاں سے نکلیں گے تقریباً 9:45 بجے ہم لوگ جا کر جدہ پہنچیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جلد سے جلد ہوٹل پہنچیں. تقریباً رات کے 1 یا 2 بجے اگر آن ٹائم میں ہم لوگ نکل گئے تو تقریباً رات کے 1-2 بجے تک ہم لوگ ہوٹل پہنچ جائیں گے. اور ماشاءاللہ آپ کی جو ترتیب ہے یہ چونکہ آپ لوگ سب حج کمیٹی کے بیسس پہ ہے، آپ کو جو ہے اس طریقے سے ترتیب تھی آپ کی کہ پہلے آپ کو ڈائریکٹ عزیزیہ رکھا جائے گا، اس کے بعد حج کرنے کا آپ کو مدینہ لے کے جایا جائے گا، اور مدینہ سے پھر آپ لوگ کو ریٹرن کیا جائے گا. پہلے آپ کی ترتیب یہی تھی. لیکن الحمدللہ الکبیر کی طرف سے ایک آپ لوگ کے لیے اپ گریڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو پورے کے پورے دن عزیزیہ نہیں رہنا ہے. آپ لوگ یہاں سے جانے کے بعد فوراً جا کے آپ لوگ لی میریڈین ٹاور 5 اسٹار ہوٹل میں رکیں گے. یہ اب الکبیر کی طرف سے آپ کے پیکیج میں انکلوڈ نہیں تھا. پہلے آپ کا پیکیج تو عزیزیہ کا ہی ہے. تو آپ لوگ جا کے پہلے 10 جولائی کو آپ لوگ پہنچتے پہنچتے 11 لگ جائے گا، تو آپ لوگ ڈائریکٹ جائیں گے لی میریڈین ٹاور میں. اب وہ ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ رات کو ہی عمرہ کرے یا فجر کے بعد کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے جلدی پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا تاخیر سے پہنچے، فجر کے ٹائم پہ پہنچے. اگر ہم لوگ فجر کے ٹائم پر پہنچتے ہیں تو پھر ناشتہ وغیرہ کر کے حاجی تھوڑا سا ریسٹ ویسٹ کر کے ہی نکلیں گے. کیونکہ یہ جو عبادت ہے یہ اگر آپ تھکے ہوئے رہیں گے اور فوراً جا کے کریں گے تو آپ کے اوپر ایک بوجھ سا معلوم ہوگا. آپ سوچیں گے کہ جلد سے جلد ختم ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہے اپنے رب کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں، آپ اپنے ایسی جگہ میں پہنچے ہوئے ہیں جو انسان صرف پوری دنیا اس کا سپنا دیکھتا ہے، لیکن پہنچنے سے عاجز ہے، قاصر رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچا رہا ہے. تو اس لیے جا کے کچھ وقت آپ آرام کریں گے، کھانا پینا کھائیں گے، تھوڑا سا آرام کریں گے، ریسٹ لیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے کعبہ کی طرف نکلیں گے. اچھا، وہ جو ہے آپ کی جو ہوٹل ہے وہ ہے کدئی میں. وہ جو ایریا ہے اس کا نام ہے کدئی. وہاں سے 24 گھنٹہ آپ کے ہوٹل کے نیچے بھی بس لگی ہوئی ہے، اور حرم کی جو پارکنگ ہے وہاں پہ بھی آپ کی ایک بس ہمیشہ کھڑی ہے. خالی آپ کو کرنا یہ ہے، کیونکہ جس پارکنگ پہ ان لوگ چھوڑیں گے اس پارکنگ میں ہزاروں ہوٹل کی بس لگی ہوئی رہتی ہے. تو آپ کو جو ہے اپنا بس نمبر اور وہ جو ڈسپلے اس میں چلتا رہتا ہے اس میں لکھا ہوا رہے گا لی میریڈین، تو وہ دیکھ کر خالی اس میں بیٹھنا رہے گا. یہ آپ کا ایک کام رہے گا. باقی ہمیشہ 2 بس آپ کے ہوٹل کے نیچے اور 2 بس حرم کے پارکنگ میں ہمیشہ اویلیبل ہے آپ لوگ کے لیے. اور یہ جو ہے اس کے لیے اور ایک اچھی چیز یہ ہے اس لیے میریڈین ٹاور کے لیے کہ اس کے لیے خاص حرم جانے کے لیے ایک ٹنل ہے. خاص اس ہوٹل کے لیے ایک ٹنل ہے جس میں ہوٹل کے علاوہ کسی گاڑی کو انٹری نہیں ہے. اس میں صرف حرم جو آپ جس ہوٹل میں رکیں گے اسی ہوٹل کی گاڑیاں ہی اس میں چلتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو آپ جو ہے تقریباً آپ کا ہوٹل جو ہے اگر اس طریقے سے گھوم کے جائیں گے نارمل دوسری گاڑیوں میں تو تقریباً 2 سے 3-4 منٹ آپ کو لگے گا. لیکن وہ جو ایک ٹنل ہے جو اس ہوٹل کے لیے خاص کیا گیا ہے، وہاں سے اگر آپ جاتے ہیں بس میں بیٹھ کے تو 1 سے 1.5 منٹ میں آپ زمزم ٹاور کے نیچے رہیں گے. تو یہ آپ لوگ کے لیے ایک بینیفٹ ہے کہ آپ جو ہے انشاءاللہ 1 سے 1.5 منٹ میں آپ اس گاڑی کے اندر سے آپ حرم پہنچ جائیں گے. تو یہ جو ہے آپ کی ترتیب ہے مکہ کی. اچھا، عمرہ کس طریقے سے کریں گے اس کے اوپر بھی میں سرسری نظر ڈالتا چلوں. ہم جو ہے مثال کے طور پہ اگر فجر کے بعد کا ٹائم اگر اس وقت جا کے فکس ہوتا ہے، مشورہ کر لیں گے اس وقت جا کے جو بھی وقت مناسب ہو، فجر کا وقت بعد کا اگر ٹائم اگر فکس ہوتا ہے تو ہم جو ہے سارے حاجی ایک ساتھ میں چلیں گے پہلا عمرہ. اس کے بعد تو آپ اپنے حساب سے کریں گے. پہلا عمرہ جو ہے ہم سب ساتھ میں کریں گے.
وہاں پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد جو ہے احرام پہننے کے بعد سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ ایک کیفیت ہونی چاہیے، وہ ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، وہ ایک کیفیت کے ساتھ ایک دم دیوانہ اور مجنون۔ یہ حج کا جو یہ ارکان ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا حج پسند ہے جو بالکل میلے کچیلے کپڑے ہو، بال بکھرے، باقاعدہ اس کے اوپر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ سفر کر کے آ رہا ہے، حال یہ ہے کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، اس کے بال جو ہے بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ اس حالت میں مجھ سے مانگے تو میں کیسے اس کی دعا قبول نہ کروں۔ تو آپ کا جو یہ سفر ہے بہت ہی زیادہ مبارک سفر ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا زیادہ مبارک سفر ہے۔ تو اس لیے احرام پہننے کے بعد سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ تلبیہ ہے، تو آپ کو مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ آپ جب بمبئی سے بیٹھیں گے اسی وقت سے آپ سب بات چیت بند، مطلب ادھر ادھر کی فالتو باتیں نہیں، کچھ نہیں، آپ اپنے ذکر میں لگے رہیں گے جس مقصد کے لیے آپ نے احرام پہنے ہیں۔ اور چونکہ آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو آپ احرام بمبئی سے ہی پہنیں گے، آپ لوگ وایا فلائٹ نہیں ہے تو آپ بمبئی سے ہی احرام پہن لیں گے۔ اور فلائٹ جب ٹیک آف ہو جائے آپ لوگوں کا یہاں سے، اس کے بعد جو ہے آپ احرام کی نیت کر لیں گے۔ وجہ کیا ہے میں بتاؤں کہ بہت سا وقت کیا ہوتا ہے، یلملم سے پہلے ان لوگ اناؤنس کریں گے آپ کو کہ 10 منٹ کے اندر یلملم آنے والا ہے، لیکن اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ اکثر حاجی سوتے رہتے، چونکہ نیت بھی نہیں کیے ہوئے رہتے اور سوتے ہوئے رہتے، وہ بیچارہ اپنا ڈیوٹی ان لوگ نبھاتے کہ بھائی یلملم آنے والا ہے، لیکن بہت سارے حاجی اس وقت سوتے ہوئے رہتے، تو یلملم سے بغیر نیت کے ان لوگ گزر جاتے۔ تو اسی لیے آپ جب فلائٹ میں بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ اگر ایئرپورٹ سے ہی اگر پہنیں گے تو احرام کے جو ممانعات ہیں وہ ایئرپورٹ سے آپ کے اوپر لاگو ہو جائیں گے۔ اس لیے پلین میں بیٹھنے کے بعد آپ لوگ جب دیکھ لیں کہ پلین ٹیک آف ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ زور سے تلبیہ پڑھنا شرط ہے۔ 3 بار جو ہے زور سے تلبیہ پڑھنا شرط ہے۔ آپ 3 بار زور سے تلبیہ پڑھ، اتنے بھی زور سے نہیں کہ آپ کے آزو بازو والوں کو پریشانی ہو، 3 بار زور سے تلبیہ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنے سری آہستہ آواز میں آپ مسلسل پڑھتے جائیں گے۔ کہاں تک؟ جب تک آپ جو ہے طواف شروع نہ کر لے، وہاں تک جو ہے آپ مسلسل پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ بہت سارے حاجی اس میں جو پہلی بار جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص پہلی بار حرم کو دیکھتا ہے، کعبۃ اللہ کو پہلی بار دیکھتا ہے، تو اس وقت جو دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، جو دعا آپ مانگو۔ اب اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ پوری زندگی کی پہلی نظر، بہت سارے ایسے ہوں گے جو پہلی بار جا رہے ہیں تو پوری زندگی کی پہلی نظر، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس سے پہلے بھی جا کے آ چکے ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سفر کی پہلی نظر۔ اور پہلی نظر جو ہے پلک جھپکانے سے ختم نہیں ہوتی۔ آپ مثال کے طور پہ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے اور آپ کی پلک جھپک گئے اسی، تو آپ کا پہلا نظر ختم نہیں ہوا۔ آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے، کسی وجہ سے آپ نے وہاں سے منڈی ہٹا دیے، پھر دیکھے تو آپ کی پہلی نظر ختم۔ تو یاد رکھیے یہ۔ تو جب آپ کعبۃ اللہ کی طرف چلیں گے تو بالکل نظریں نیچے جھکاتے ہوئے آپ چلے، تلبیہ پڑھتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے چلے۔ اس کے بعد جب آپ کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے پہنچیں گے تو آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا، میں ہوں گا، چھوٹا بھائی ہوگا، والد صاحب جو بھی ہوں گے، وہ آپ کو رہنمائی کریں گے کہ کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ کعبۃ اللہ کو دیکھیں اور کیفیت یہ ہو کہ آپ جیسے اپنے محبوبہ کو دیکھ رہے، یہ کیفیت ہو، اور خوب روئے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کے خوب روئے۔ مطلب ہم پورے ابھی جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کس کا دل دکھائے، کس کی ٹوپی اڑائے، پتہ نہیں کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جانے سے پہلے یہاں سب سے معافی مانگ کے جائے، اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گر گرائے، جتنا آپ سے ہو سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گر گرا کے دعائیں مانگے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اقارب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جتنا ہو سکے آپ دعائیں کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کعبۃ اللہ کے اندر اتریں گے۔ جب کعبۃ اللہ میں اتریں گے تو آپ جو شروعات کریں گے وہ حجر اسود سے آپ کا طواف کا شروعات کریں گے۔ حجر اسود سے آپ جو ہے طواف کی شروعات کریں گے۔ شروعات کیسے کریں گے وہ بھی بتاتے چلو، اس سے پہلے میں آپ کو آسان لفظوں میں عمرہ کی بھی نیت بتاتے چلوں، اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں آپ جو طواف کریں گے اس کی بھی نیت بتاؤں۔ چونکہ آپ جو یہاں سے ہم لوگ جتنے بھی لوگ عمرہ حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ حج تمتع کر رہے ہیں، ہم سارے حاجی حج تمتع کر رہے ہیں۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔
چونکہ آپ ایک ہی سفر کے اندر عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، ایک ہی سفر میں دو چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے اس کا نام تمتع ہے۔ تو آپ جو ہے بالکل آسان سا نیت ہے عمرے کی، ہمارے ہندی لفظوں میں، عربی میں بھی میں کہہ دیتا ہوں اور ہندی میں بھی کہہ دیتا ہوں، اللہم انی ارید العمرہ، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، فیسرہ لی، اسے میرے لیے آسان فرما، وتقبلہ منی، اور میری طرف سے قبول فرما۔ ہندی میں، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ یہ عمرے کی بالکل سمپل سی نیت ہے۔ سیم اسی طریقے سے جب آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو چونکہ بھیڑ بھاڑ کافی زیادہ ہے تو آپ شاید قریب تک پہنچ نہ سکے، تو اس وقت آپ استلام کریں گے۔ استلام کسے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے پہلے جو ہے اپنے رائٹ شولڈر کو کھولیں گے۔ احرام جو ہے آپ تو پورے ڈھکے ہوئے ہوں گے، تو جب آپ طواف شروع کریں گے اس سے پہلے جو ہے اپنے رائٹ شولڈر کو کھولیں گے، وہ جو چادر ہے اس کو آپ اپنے رائٹ یہاں سے نکالیں گے بغل کے نیچے سے، اور آپ کا رائٹ شولڈر کھلا رہے گا۔ اس کے بعد آپ جو ہے حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور طواف کی نیت کریں گے کہ اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہے آپ کی طواف کی نیت۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بوسہ لیں گے اور پھر شروع کریں گے طواف۔ طواف میں جو ہے ہر چکر کی الگ الگ دعائیں ہیں، لیکن سب سے بہترین جو دعا ہے وہ ہے تیسرا کلمہ۔ سب سے جو بہترین جو دعا ہے اس میں تیسرا کلمہ، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے تیسرا کلمہ۔ وجہ کیا ہے میں بتاؤں، عقلی دلیل میں آپ کو دوں کہ اگر آپ کسی بادشاہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اس وقت ہمارا بادشاہ نریندر مودی ہے، آپ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد آپ جب اس کی خوب تعریف کرتے ہیں تو آپ کی تعریف سے خوش ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ یہاں جو حاضر ہوئے ہیں وہ پورے کائنات کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ پاک ذات ہے، الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس چیز سے۔ آپ جو ہے مثال کے طور پہ یہ کعبۃ اللہ ہے، یہاں پہ یہ سائڈ جو ہے یہ حجر اسود ہے، ایک سائڈ، دو سائڈ، تین سائڈ اور یہ چوتھا سائڈ، چار کونا ہے کعبۃ اللہ کا۔ تو یہ جو تین کونا ہے، یہ تین کونا میں آپ کو تیسرا کلمہ ہی پڑھنا ہے، اور یہ جو چوتھا کونا ہے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اس میں آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار الی الآخر، وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنے 6 چکر پورے کریں گے، 6۔ اس کے بعد 7واں جو چکر ہے، میں آپ کو جو عمرہ کے جو حالات اور کیفیت بیان کر رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ اگر کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ 6 چکر آپ کو جہاں چاہیں وہاں سے طواف کریں۔ چھٹا چکر ختم ہونے کے بعد جو ہے آپ 7واں چکر جب شروع کریں گے تو کعبۃ اللہ سے تھوڑا سا دور آتے جائیں، آپ کعبۃ اللہ سے تھوڑا دور آتے جائیں، اور اس کے بعد آپ 7واں چکر دور سے کریں۔ وجہ کیا ہے کہ بہت سارے حاجی 7واں چکر بھی ایک دم قریب سے کرتے ہیں، قریب سے کرنے کے بعد 7 چکر پورا ہونے کے بعد ان کو باہر آنا مشکل پڑتا ہے۔ جوان لوگ تو جیسے تیسے کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن جو بوڑھے انہیں تکلیف ہو جاتی، تو اس لیے 7واں جو چکر ہے، 7واں چکر جب شروع کریں گے تبھی سے آپ کعبۃ اللہ سے تھوڑا سا دور ہوتے ہوئے جائیں گے، تاکہ جب آپ 7واں چکر پورا کریں ادھر آ کے حجر اسود کے بعد، تو پورا ہونے تک آپ کعبۃ اللہ سے دور آ چکے ہوں گے۔ 7 چکر اور استلام ہوگا 8۔ شروع کریں گے وہاں پہ ایک ہوگا، ختم کریں گے وہاں پہ بھی ایک استلام ہوگا، تو چکر 7 اور استلام 8۔ اچھا، حج کے جو ہے 3 فرائض ہیں، میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتاتا چلوں۔ حج کے جو ہے 3 فرائض ہیں، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، اور رکن جو ہے 2 ہے۔ جس طریقے سے میں پہلے حدیث بیان کیا کہ اسلام کے 5 فرائض ہے، کلمہ، اس کے بعد 4 چیزیں ہیں، اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے 4 فرائض، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، اور رکن جو ہے 2 ہے۔ اس میں رکن اعظم جو ہے آپ کا وقوف عرفہ ہے، رکن اعظم جو ہے یہ آپ کا وقوف عرفہ ہے، تو وہ بھی میں ترتیب بتاتا چلوں۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا طواف، 7 چکر پورے ہوئے۔ اس کے بعد 7 چکر پورا ہونے کے بعد آپ اپنے آگے کی طرف جائیں گے، پیچھے نہیں آئیں گے، آپ اپنے آگے کی طرف جائیں گے۔ آگے کی طرف جائیں گے تو رائٹ ہینڈ میں آپ کا صفا مروہ کا انٹری ہے،
رائٹ ہینڈ کے اوپر آپ کو صفا مروہ کا انٹری ملے گا، کیونکہ وہ کیا ہے، چونکہ حرم شریف کے تعمیری کام چالو ہے تو ان لوگ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. تو میں جو لاسٹ گیا رمضان میں تو وہ آگے کی طرف ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ 19-20 لوگ کیے ہو کام کے حساب سے، ابھی کی طرف ویسا ہی ہے، ابھی بھی وہ آگے کی طرف ہی ہے. تو ہم جو ہے 7واں چکر پورا کرنے کے بعد تھوڑا سا وہاں سے ہٹ کے آگے کی طرف اس طرف آئیں گے. آنے کے بعد جو ہے آپ کو 2 رکعت واجب ہے، نفل نماز واجب ہے یہ، تو آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. ویسے مستحب ہے مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا، مستحب ہے، لیکن چونکہ بھیڑ بھاڑ کافی زیادہ ہے اس وجہ سے آپ وہاں سے تھوڑا سا دور ہٹ کے، باقاعدہ انہوں نے تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پر لیڈیز اور جینس سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ وہاں جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور خوب پیٹ بھر کے جو ہے زمزم پئیں گے. اس کے بعد آپ جو ہے صفا مروہ کے لیے آگے چلیں گے. صفا مروہ میں جو ہے آپ پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد آپ کا جو کندھا جو کھلا ہوا ہوگا رائٹ ہینڈ وال، اس کو آپ بند کریں گے. آپ صفا مروہ میں بہت سارے کو دیکھیں گے کہ پہلا ان لوگ جب شروع کرتے ہیں تو اس کے رائٹ ہینڈ کھلے ہوئے ہیں، غلط طریقہ ہے. الگ الگ چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی، جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں. تو اس میں جو ہے آپ کا رائٹ ہینڈ کھلا ہوا نہیں ہوگا صفا مروہ میں. آپ صفا میں پہنچیں گے، صفا میں پہنچنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے آپ کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں سعی کی، اس کو عربی میں سعی کہا جاتا ہے صفا مروہ کو. یا اللہ میں نیت کرتا ہوں سعی کی، میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. یہ سعی کی بالکل آسان سی نیت. اس کے بعد وہ بھی جو ہے آپ صفا سے کھڑے ہوں گے تو آپ کو کعبۃ اللہ بالکل نظر آئے گا. صفا میں جب کھڑے ہوں گے تو کعبۃ اللہ بالکل آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. تو وہاں پر بھی کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے. تو آپ جو ہے صفا پہ نیت کریں گے، دعا کریں گے، اس کے بعد آپ جو ہے شروع کریں گے مروہ کی طرف چلنا. صفا مروہ میں چوتھا کلمہ پڑھنا افضل ہے. سب کو آتا ہی ہوگا تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ. تو صفا مروہ میں سعی میں چوتھا کلمہ پڑھنا سب سے افضل ہے. اس کے بعد آپ جو ہے دیکھیں گے گرین کلر کی لائٹیں ہیں ادھر، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے میلین اخضرین. اس لائٹ کو جو ہے کہا جاتا ہے میلین اخضرین. وہ جو ایریا ہے وہ ایک واقعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، وہ جو ایریا ہے ابھی تو آپ نے دیکھے کہ صفا مروہ کافی زیادہ، مطلب اس کو 1.5 کلومیٹر پہ ہے وہ، اور اس میں لائٹ جو ہے تھوڑے سے مقدار میں ہے. تو وہ لائٹ تھوڑے سے مقدار میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شروع زمانے میں وہ جہاں سے لائٹ شروع ہوتا ہے وہاں سے صفا تھا، اور جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے مروہ تھا. اتنی سی جگہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اتر کے بھاگتے تھے، اتنے سے جگہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اتر کے بھاگتے تھے. لیکن چونکہ حاجی کافی زیادہ ہے تو اتنی جگہ میں انف نہیں ہے، اس لیے اس کو کاٹ کے جو ہے اب اس کو بڑا کر دیے. لیکن جس حصے پہ وہ بھاگتی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، اس کو گرین لائٹ کے طور پہ برقرار رکھے. تو اس پہ جو ہے مرد حضرات جو ہے دھیمے دھیمے قدموں سے بھاگیں گے، اس طریقے سے جیسے آپ کچھ تلاش کر رہے ہو. چونکہ یہ سنت جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ہے تو اس کو اسی انداز میں کریں گے جیسے حضرت حاجرہ نے کیے تھے. حضرت حاجرہ بھی چونکہ وہ پانی کی تلاش میں جو ہے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا اور وہ بیچ کے جو حصہ ہے اس میں اتر کے بھاگ رہی تھی پانی کی تلاش میں. تو ہم بھی کسی چیز کے تلاش میں جیسے آپ بھاگتے ہیں اسی انداز میں بھاگیں گے تاکہ حضرت حاجرہ کی جو سنت ہے وہ اسی حساب سے ہم ادا کر سکیں. مرد حضرات بھاگیں گے، عورت نہیں. صفا سے مروہ آپ کا 1 چکر ختم ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اسی طریقے سے آپ کا 7واں چکر ختم ہوگا مروہ کے اوپر جا کے. تو بہت سارے حاجی اس وقت کیا کرتے ہیں کہ واپس کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے وہ انٹری ہوتے ہیں مطلب کعبۃ اللہ کے لیے، تو کوشش کرتے ہیں کہ حرم کے اندر جا کے مطاف کے وہاں سے جاتے ہوئے پھر اپنا وہ انٹری ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، پریشانی ہوگی. آپ جب مروہ میں پہنچیں گے تو مروہ کے رائٹ ہینڈ کے اوپر ایگزٹ ہے، مروہ پہ ہی رائٹ ہینڈ کے اوپر ایگزٹ ہے، وہاں سے باہر نکل جانا. اور ہماری جو ہوٹل ہے وہ ہے کلاک ٹاور کے نیچے. آپ کی جو بسیں جو لگی ہوئے وہ ہے کلاک ٹاور کے نیچے، زمزم ٹاور کے نیچے. تو اس لیے آپ جب رائٹ سے باہر نکلیں گے، باہر نکلنے کے بعد آپ کو فالو کرنا ہے کلاک ٹاور کو کہ کلاک ٹاور کدھر ہے. آپ کسی کو چونکہ وہاں جو آپ فوراً نکلیں گے تو سامنے وہ حرم کا کیا بولتے کنگ کا پیلس ہے، تو آپ کو 1-2-4 منٹ کے لیے وہ کلاک ٹاور دکھے گا نہیں. تو آپ کسی کو پوچھ لیجئے کہ بھائی کلاک ٹاور کس طرف ہے. رائٹ سے نکلیں گے، تھوڑا سا آگے جا کے پھر آپ رائٹ ماریں گے تو آپ کو کلاک ٹاور دکھ جائے گا. تو آپ کسی کو پوچھ لینا کہ بھائی کلاک ٹاور کدھر ہے. آپ کلاک ٹاور کے نیچے آئیں گے، وہیں آ کے آپ حلق کرائیں گے. حلق کرنے کے بعد آپ اپنے کلاک ٹاور کے نیچے اتر کے بس پکڑیں گے اور لا کے آپ کو ہوٹل کے اوپر وہ بس والا چھوڑے گا آپ کو.
تو یہ ہو گیا آپ کا عمرہ مکمل. اس کے بعد تقریباً آپ 15 سے 17 دن آپ لوگ رکیں گے لی میریڈین میں. آپ لوگ کو جتنا عمرہ کرنا ہے, جتنا طواف کرنا ہے, آپ اپنے بشاشت سے کریے. آپ کے ہوٹل کے نیچے بس لگی ہوئی ہے, آپ کا تینوں ٹائم کا کھانے کا انتظام ہے, ساری چیزوں کا انتظام ہے. آپ کو جب بھی جانا چاہے آپ کے لیے بس وغیرہ کا انتظام ہے وہاں سے. تو تقریباً 15 سے 16 یا 17 دن ہم لوگ لی میریڈین میں رکیں گے. آپ لوگ کو جتنا چاہے عمرہ وغیرہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ ہم جائیں گے کتنے تاریخ کو؟ 28 تاریخ کو. 28 جولائی کو ہم لوگ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے. اب وہ ٹائم کیا ملتا ہے وہ اسی وقت پتہ چلے گا, وہ معلم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ٹائم دیتا ہے. موسٹلی ظہر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے. تو ہم ظہر کے بعد وہاں سے 28 تاریخ کو نکلیں گے مدینہ منورہ کے لیے. اور انشاءاللہ مدینہ منورہ جب جائیں گے آپ تو راستے میں جو ہے درودوں کی کثرت کریں آپ. یہ خوابوں کا شہر ہے مدینہ منورہ. اس کا نام جو ہے پہلے نام تھا اس کا یثرب, بعض کہتے ہیں یثرب. اس کا نام تھا یثرب, کا معنی ہوتا ہے بخار کے, اور ایک خراب بخار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے اس کا نام یثرب ہی تھا, یعنی خراب بخار. جو بھی مدینہ جاتا تھا تو اس کو ایک قسم کا بخار لاحق ہوتا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنے کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ رکھا. اچھا, مدینہ جو ہے عربی میں سارے شہروں کو مدینہ کہا جاتا ہے. جیسے بمبئی, اس کو اگر عربی میں کہنا ہو کہ بمبئی شہر تو وہ کہیں گے کہ مدینہ بمبئی. مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے, لیکن جب مدینہ کے ساتھ منورہ لگ جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا آقا کا شہر. مدینہ کے ساتھ اگر منورہ لگ جائے مطلب روشن شہر, مطلب ہمارے اور آپ کے آقا کا شہر. تو ہم جو ہے اس کے بعد روانہ ہوں گے مدینہ کے لیے. تقریباً ہم 8 نائٹ مدینہ منورہ رکیں گے. ہماری جو ہوٹل ہے وہ ہے لولو مبارک 1. ہوٹل کا نام ہے لولو مبارک 1, باب سلام کے اوپر ہے, مرکزیہ کی آپ کی ہوٹل ہے. لولو مبارک 1 میں آپ لوگ تقریباً 8 نائٹ آپ لوگ وہاں رکیں گے. 5 اگست کو آپ لوگ واپس ریٹرن آئیں گے وہاں سے. 5 اگست کو وہاں سے آپ لوگ ریٹرن آئیں گے. اور آپ لوگ جو آپ کی جو دور کی ہوٹل ہے کدئی, وہ بھی تقریباً 3 اسٹار ہوٹل ہے. مطلب آپ کی انشاءاللہ سروس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کوشش پوری کر رہے ہیں الکبیر کی کمپنی. تو آپ جو ہے مدینہ سے واپس آئیں گے کدئی ہوٹل میں. وہاں پر تقریباً ہم 5 کو آئیں گے, تو وہ تقریباً 4 یا 5 کچھ ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس وقت عربی کا ڈیٹ جو ہے 5 ذی الحجہ ہے. 5 ذی الحجہ کو آپ لوگ جو ہے واپس آ جائیں گے مکۃ المکرمہ کدئی والے ہوٹل میں. نکاسا نا 4 ذی الحجہ کو نکاسا آئیں گے. نکاسا آپ کی ہوٹل ہے تو آپ نکاسا میں آئیں گے. اور وہاں کوشش یہ کرے اس کے بعد جب واپس مدینہ سے آئے تو وہاں پر پھر حرم نہ جائے. آپ 4 ذی الحجہ کو جب آ جائیں گے تو کوشش کریے کہ اب حرم نہ جائے, کیونکہ آپ کو آنے کے بعد ایک عمرہ تو کرنا ہے. وہاں سے جب آپ آئیں گے تو آپ کو ایک ماشاءاللہ اور ایک چیز ہے کہ ایک بڑا عمرہ آپ کو نصیب ہو رہا ہے. جو ذو الحلیفہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام تھا, وہی احرام آپ کو بھی نصیب ہوگا, وہی عمرہ نصیب ہوگا. تو آپ جو ہے ذو الحلیفہ سے آپ احرام پہنیں گے, مدینہ مکہ المکرمہ پہنچیں گے نکاسا, آپ ایک عمرہ کریں گے. اس کے بعد ہمارا مشورہ یہی رہے گا کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ اطراف کے مسجدوں میں نماز پڑھ کے زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی کوشش کریں. وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو مین مقصد ہے وہ ابھی سامنے ہے. جو 5 دن آپ کے آنے والے ہیں وہ آپ سامنے ہیں. تو اس لیے چونکہ آپ لوگ 17-18 دن رہ چکے ہوں گے, طوافوں کی بھرمار کر چکے ہیں, آپ عمرہ کر چکے ہوں گے, اس لیے یہ 2-3 دن جو ہے آپ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہوٹلوں میں ہی آرام کریں اور نزدیک آپ کے جو مسجد ہے وہیں پر جا کے آپ نماز وغیرہ سے فارغ ہو. 7ویں ذی الحجہ کو ہم لوگ نکلیں گے مینا کے لیے. سنت تو ہے 8ویں ذی الحجہ کو, لیکن حالات اس قدر ہے کہ آپ اگر 8ویں کو جائیں گے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے, اس لیے 7ویں ذی الحجہ کو ہی رات کو مینا لے کے چلے جاتے ہیں. تو 7ویں ذی الحجہ کو رات کو ہم لوگ عشاء کے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ نکلیں گے. عشاء کے کھانا کھانے کے بعد فوراً بھی ہو سکتا ہے, رات کے 2-3 بھی بج سکتے. عشاء کے کھانا کھانے کے بعد آپ کو جو بیگ دیا جائے گا اس میں ایک بڑا بیگ ہے, ایک اسکول بیگ ہے, ایک چپل بیگ ہے اور ایک پاسپورٹ رکھنے کے بیگ ہے. ٹوٹل 4 بیگ دیے جائیں گے آپ کو. تو جو اسکول بیگ ہے اس کو آپ کو لے کے جانا ہے مینا میں. بڑے بیگ نہ لے کے جائیں, پریشان ہو جائیں گے. چھوٹے بیگ جو اسکول بیگ ہے اس میں ایک ایکسٹرا احرام,
ایک ٹاول اور ایک چادر، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اگر کچھ کھانے پینے کے ہلکے جو سامان آپ کو لینا وہ، اس کے علاوہ زیادہ جتنا زیادہ بوجھ اٹھائیں گے اتنی زیادہ آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا. اس لیے 7ویں ذی الحجہ کو آپ لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بیگ وغیرہ سارے نیچے اتار لے، اور اس کے بعد جو ہے معلم کا کال آپ کو فوراً بھی آ سکتا ہے، رات کے 2 بجے بھی آ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا تیار رہنا ہے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو ہے آپ کا ایک جہاد شروع. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب مدینہ سے مکہ آئیں گے تو آپ کو 2-3 دن فلی ریسٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ابھی تھوڑا سا فائٹنگ کے لیے اترنا ہے. اسی لیے آپ کو 2-3 دن بالکل ریسٹ کرنا ہے. 7ویں ذی الحجہ کو جب بس آ جاتی ہے تو ہم لوگ چلے جائیں گے اپنے خیمے میں. 7ویں ذی الحجہ کو رات کو وہیں رکیں گے. 8ویں ذی الحجہ کو پورا دن وہاں رکیں گے. ہم عشاء کا کھانا کھائیں گے 8ویں ذی الحجہ کو. عشاء کے کھانا کھانے کے بعد ہم روانہ ہوں گے عرفات کے لیے. اگر کوئی جس طریقے سے ہم لوگ گزشتہ سال تھے، ہمارے یاسین بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، تو گزشتہ سال کچھ طوفان وغیرہ آ گیا تھا، تو جس کی وجہ سے ہم نے 8ویں ذی الحجہ کو رات کو نہیں پہنچ پائے تھے. کچھ طوفان آنے کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ پائے تھے، ورنہ ترتیب یہی رہتی ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو رات کو ہم عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تو 8ویں ذی الحجہ کو عشاء کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ روانہ ہوں گے عرفات کے لیے. عرفات جو ہے پہنچیں گے رات کو. پہنچنے کے بعد آپ 8ویں ذی الحجہ کو رات کو عرفات میں ہی سوئیں گے. ہو جاتا ہے اگر آپ کاؤنٹنگ کریں گے آنے کے بعد تو 5 ٹائم کی نماز بھی آپ کو ملے گی. ادھر آپ کو بتا دو میں وہ بھی طریقہ. تو عرفات جب پہنچیں گے آپ، عرفات پہنچنے کے بعد رات کو عرفات میں ہی سوئیں گے. وہاں پہ آپ کے لیے جو ہے گدے وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا ہے. عرفات میں جا کے آپ گدا وغیرہ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا. تو عرفات میں گدا وغیرہ کا انتظام نہیں ہے. تو عرفات میں جا کے رات کا قیام کریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، اور آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوگا. لیکن جیسا کھانا آپ پہلے جا کے کھا چکے ہوں گے، جیسا کھانا مدینہ میں کھا چکے ہوں گے، وہ مینا میں نہیں ملے گا اس طریقے کا، کیونکہ وہ جو ہے 5 دن وہ معلم کے انڈر میں ہوتا ہے. تو اس میں آپ چاہیں کہ ہمیں ادھر بھی بوفے سسٹم کھانا ملے تو نہیں ملتا ہے. چونکہ آپ کا مجاہدہ شروع ہے، حج شروع ہے، اور حج نامی ہے مال اور جان کا، تو آپ کا یہ امتحان شروع ہے. تو اس لیے یہ 5 دن جو ہے آپ کو جو ہے تھوڑا سا کھانے پینے میں کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ معلم کی طرف سے ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو 9ویں ذی الحجہ کی صبح ہوئی. 9ویں ذی الحجہ کی صبح ہونے کے بعد ہم لوگ زوال کا انتظار کریں گے. بہت سارے حاجی دیکھیں گے باتیں کر رہے فون پہ یہ وہ، نہیں. 9ویں ذی الحجہ ہی حج ہے. یوم العرفہ جو ہے وہ 9ویں ذی الحجہ ہی ہے. تو آپ کو جو ہے ادھر ادھر کی بات کر کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. زوال کا انتظار کریں گے. زوال سے لے کے غروب آفتاب تک کا نام ہی ہے وقوف عرفہ یوم الحج. تو آپ جو ہے زوال کے بعد سے لے کے مغرب کے وقت تک ہم عرفات میں ہی رہیں گے. جب سورج تھوڑا سا گرے ایک طرف زوال ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپنے خیمے سے باہر نکلیں گے. پوری دنیا مطلب تقریباً 40-45 لوگ ہوں گے، سارے کے سارے لوگ باہر کھڑے ہوں گے. اس ٹائم اپنے رب سے جو مانگنا چاہے مانگ لو. عرفہ کا ایسا دن ہے کہ اپنے رب سے جو مانگنا چاہے مانگ لو. اللہ تم کو بلایا ہی ادھر اس لیے ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ آ کے، تم مجھ سے مغفرت کروا. تو اس لیے پہلے اپنے گناہوں کی تلافی کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اس کے بعد جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں، جو قرض دار ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں. جو آپ سے جتنے بھی آپ سے دعا کی امیدوار ہیں سارے کے لیے دعا کریں. دعا کی قبولیت کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ اگر دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اگر آپ صرف اپنے لیے دعا مانگیں گے تو اس پہ ذرا آمین ذرا دیر سے قبول ہوتی ہے. تو جتنا آپ اپنے لیے مانگیں اتنا آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مانگیں تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو ہم جو ہے زوال کے بعد سے لے کر دعا مانگنا شروع کریں گے. تسبیحات ہے، اس کی بہت سارے تسبیحات ہے. ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ راوی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ جس نے جو ہے 3 مرتبہ قل یا الکافرون، 100 مرتبہ قل یا الکافرون، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے. راوی کا نام میرے ذہن سے ہٹ رہا ہے. جو 100 مرتبہ قل یا الکافرون، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی محفل میں مغفرت فرما دیتا ہے.
تو یہ چیز ہمیں کرنا ہے، ہم اسی کے لیے گئے ہیں ادھر، اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر جو ہے یہ ساری چیزیں وہاں کرنا ہے ہم کو. اور اس کے بعد جو ہے ایک اجتماعی دعا بھی رہتی ہے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ایک اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں ہم. تو اجتماعی دعا پھر ہم عصر کے بعد کریں گے. اگر کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے مسجد نمیرہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ظہر اور عصر نماز ساتھ میں پڑھنا ہے اگر مسجد نمیرہ میں پڑھتا ہے تو. اور اگر اپنے خیمہ میں پڑھتا ہے تو ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں. تو ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھیں گے. تو ہم جو ہے پھر عصر کے بعد اجتماعی دعا کریں گے. اس کے بعد جو ہے کوشش کریں گے کہ غروب آفتاب تک جو ہے دعاؤں میں لگے رہیں. آپ کا جو ٹور آپریٹر ہوگا وہ آپ کے بسوں وغیرہ کا انتظام کرے گا لیکن آپ کو جو ہے دعاؤں میں مصروف رہنا ہے. اس کے بعد ٹور آپریٹر کی طرف سے آپ کو کال آئے گا مغرب کے اذان کے بعد. مغرب کے اذان کے بعد آپ کو کال آئے گا. اچھا ایک چیز اور بتاتا چلوں میں آپ کو. ایک انسان ہوتا ہے جو سوار ہو کے حج کرتا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے. ایک انسان ہے جو پیدل حج کرتا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ بھی ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ایک انسان جو سوار ہو کے حج کرتا ہے اس کے ہر نیکی میں 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ہر قدم کے اوپر 70 نیکیاں. اور جو انسان پیدل حج کرتا ہے اس کے ہر قدم کے اوپر 700 نیکیاں حرم والی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب ہے. کہا کہ ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر. یہ پیدل چلنے والوں کے لیے. تو اس لیے ہم جو ہے انتظار کریں گے یہ عرفات میں مغرب کے اذان کا. اس وقت بہت سارے حاجی آپ دیکھیں گے کہ پیدل بھی جاتے ہیں، بہت سارے بسوں میں بھی جاتے ہیں. فضیلت آپ کے سامنے ہے، آپ کو جہاں پہ نیکی لوٹنا ہے آپ لوٹ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے مغرب کے بعد آپ کو بسوں کا انتظام ہوگا. بس میں چڑھ کے جو ہے ہم جائیں گے مزدلفہ کی طرف. تو مزدلفہ میں جا کے ہم کو 2 نمازیں پڑھنی ہیں، مغرب کی اور عشاء کی. مغرب اور عشاء ہم مزدلفہ میں ہی پڑھیں گے. بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ آپ مغرب کے وقت میں ہی آپ مزدلفہ پہنچ گئے تو وہاں ایسا نہیں کہ آپ جا کے مغرب پڑھ لے پھر عشاء کے وقت میں عشاء پڑھے. نہیں، آپ کو عشاء کا وقت کا انتظار کرنا ہے. مزدلفہ میں جا کے آپ کو عشاء کے وقت کا انتظار کرنا ہے. اگر آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں تو عشاء کا وقت کا انتظار کریں گے. اس کے بعد 1 اذان 1 اقامت، 1 اذان اور 1 اقامت سے آپ دونوں فرض پڑھیں گے. پہلے مغرب پڑھیں گے اس کے بعد عشاء پڑھیں گے. چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے چاہے وہ اپنی تنہا الگ نماز پڑھے لیکن آپ کو دونوں نمازیں ساتھ میں پڑھنی، ایک اذان اور 1 اقامت کے ساتھ. عشاء کی نماز کا فرض ہونے کے بعد پھر آپ بالترتیب جو ہے سنت پڑھیں گے. پہلے مغرب کی سنت پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ جو ہے یہ عشاء کی سنت پڑھیں گے. تو یہ آپ مزدلفہ میں آپ کے اوپر 2 نمازیں ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد مزدلفہ میں جو کھلا میدان ہے، ٹینٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے. مزدلفہ جو ہے کھلا میدان ہے، ٹینٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں شب مزدلفہ جو ہے شب قدر سے بھی افضل ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ شب مزدلفہ جو ہے شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے اور شب جمعہ سے بھی زیادہ افضل ہے. تو کوشش کرے کہ اس رات میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نیکی جو ہے ہم سمیٹ لیں. تو ہم جو ہے اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مینا میں چلتے وقت ایک چادر ساتھ میں رکھنا ہے، تو وہ جو چادر آپ کو یہاں پر کام آنے والی ہے آپ کی. تو آپ جو ہے جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں پر آپ اپنے چادر کو بچھائیں گے اور وہیں پہ آرام کریں گے. تہجد میں اٹھ جائیں گے، تہجد میں اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. اس کے بعد ہم فجر پڑھیں گے. فجر ہونے کے بعد بھی ہم کچھ ٹائم انتظار کریں گے. طلوع سے پہلے ہم جو ہے وہاں سے نکلیں گے. جب سورج آپ کو دکھنے لگے کہ تھوڑی بہت روشنی آ گئی، صبح صادق ہو گیا، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہاں سے نکلیں گے. وقوف جو ہے وقوف یہ واجب ہے. شب مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے. اس کو آپ اگر چھوڑیں گے تو آپ کے اوپر دم آ جائے گا. اگر آپ ارکان چھوڑتے ہیں، وقوف عرفات چھوڑتے ہیں یا طواف زیارت چھوڑتے ہیں تو آپ کا سرے سے حج نہیں ہوگا کیونکہ فرض ہے. اگر وہ چھوٹ گیا تو آپ کا حج ساقط. ہاں اگر کوئی واجب چھوٹتا ہے تو دم دے کے آپ اس واجب کا آپ کفارہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر فرض چھوٹ گیا یا ارکان چھوٹ گیا تو آپ کا حج ہی ختم ہو گیا. تو اس لیے کوشش کریں کہ واجبات بھی نہ چھوٹے، سنت بھی نہ چھوٹے، مستحب بھی نہ چھوٹے. فرض تو خیر چھوٹنا ہی نہیں چاہیے، تو کوشش کریں ساری چیزیں کا.
اچھا، رات میں جو ہے آپ ایک بوٹل لیں گے، اس طریقے سے ایک بوٹل لیں گے، اس کے اندر جو ہے چونکہ 10ویں ذی الحجہ کو صبح میں شیطان رمی کرنا ہے، آپ کو پتھر مارنا ہے، تو ایک بوٹل لیں گے، اس کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے پتھر چون کے دھو کے اس میں ڈال دیں گے پہلے دن کے ساتھ. کنکری کی میں عدد بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے دن کے 7، دوسرے دن کے 21، تیسرے دن کے 21، احتیاطاً چوتھے دن کے بھی 21. پہلے دن کے 10ویں ذی الحجہ کے 7 کنکری، 11ویں کے 21 کنکری، 12ویں کے 21 کنکری، 13ویں کا بھی احتیاطاً رکھ لے اپنے ساتھ میں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مغرب 12ویں ذی الحجہ کی وہیں ہو گئے تو آپ کو رکنا پڑ گیا، تو پھر آپ کنکری کہاں لینے جائیں گے؟ تو اس لیے احتیاطاً 13ویں ذی الحجہ کی بھی جو کنکری ہے وہ 21 کنکری اپنے ساتھ میں ہی لے لے. مزدلفہ سے جب ہم چلیں گے صبح میں تو وہاں آپ کو چل کے جانا ہے، وہاں بسوں کا انتظام نہیں ہے. وہاں پورے حاجی، جتنے بھی حاجی آپ دیکھیں گے 40-45 لاکھ، سارے کے سارے وہ پیدل ہی جاتے ہیں وہاں پر. تو آپ کو وہ مزدلفہ سے اپنے خیمہ میں واپس چل کے جانا ہے. اچھا، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے مزدلفہ اور یہاں ہے آپ کا مینا. راستے الگ الگ ہے، 2-3 راستے ہوں گے یہاں سے جو سارے حاجی وہیں سے آئیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، آپ کا خیمہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، آپ کا خیمہ یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیسا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا خیمہ ادھر ہے، آپ یہاں سے آتے ہیں، اگر لیفٹ رائٹ ماریں گے تو آپ کا خیمہ آ جاتا ہے. لیکن ان لوگ کیا کرتے ہیں، جب دیر ہو جاتی ہے تو ان لوگ سارے ایگزٹ بند کر دیتے، پولیس والے جو ہے سارے ایگزٹ بند کر دیتے. اگر آپ کو تھوڑی سی آنے میں دیر ہو گئی اور بھیڑ جب زیادہ ہوتی ہے تو ان لوگ جتنے بھی ایگزٹ انٹری ہے سب بند، سیدھا اسٹریٹ راستہ چالو، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس سے پہلے سال میں. تو اس لیے جب یہ رائٹ لیفٹ اگر بند ہو تو اس میں ہماری سہولت ہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، سارے حاجی آتے رہتے ایک ہی طرف، اگر آپ گھسنے جائیں گے اس کے بیچ میں تو حادثہ ہونے کا امکانات ہے. اس وجہ سے ان لوگ سارے لیفٹ رائٹ سب بند کر دیتے. جب اگر لیفٹ رائٹ بند ہو گیا تو آپ کو مزدلفہ سے سیدھا آپ کو جمرات تک چل کے آنا ہے، اور 4 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 10 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. 10ویں ذی الحجہ کے صبح اگر آپ کو آپ کے خیمہ کے لیے ایگزٹ مل گیا تو آپ جا کے اپنا سامان رکھ لیے، ناشتہ واشتہ سے فارغ ہو گئے، سب کر لیے. لیکن اگر بند ہو گیا تو آپ کو سیدھا آگنا ہے جمرات میں، تو وہ پھر لمبی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا اپنے کو ابھی سے فٹ رہنا ہے، تیار رہنا ہے. تو وہاں سے اپنے کو سیدھا آنا ہے. آنے کے بعد جو ہے آخری جو شیطان ہے اس کو ہم کو رمی کرنا ہے. آخری والے کو، پہلے والے کو بھی چھوڑ دیں گے، دوسرے والے کو بھی چھوڑ دیں گے، تیسرے والے کو ہم کو رمی کرنا ہے. تیسری والی کی رمی کیے. رمی کرنے کے بعد جو ہے آپ کے اوپر 2 آپشن ہیں، چونکہ آپ کو ابھی بھی 10ویں ذی الحجہ کے 3 کام ہیں آپ کے اوپر. 10ویں ذی الحجہ کے 3 کام، سب سے پہلے شیطان کو پتھر مارنا، دوسرا حلق، دوسرا قربانی، اور تیسرا حلق. یہ 3 کام آپ کے 10ویں ذی الحجہ کو ہے. تو آپ ایک سے فارغ ہو چکے رمی. اس کے بعد جو ہے آپ کا وہ رہے گا قربانی کرنے کا. تو میرے خیال میں آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں. ہو سکے تو واپس مینا آ جاوے اپنے خیمے کے اوپر، ہو سکے تو سیدھا ہوٹل چلے جاوے. لیکن ہوٹل میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، وہ آپ کے خیمہ کے اندر ہے. اگر ہوٹل میں اگر آتے بھی ہیں آپ سہولت کے حساب سے تو اس میں کھانے پینے کا انتظام آپ کو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا جو باورچی یہ وہ سب حج میں ہوں گے اس وقت، تو اس وقت کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا. اس میں آپ کا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا، اگر آپ ڈائریکٹ خیمہ میں ہوٹل کی طرف آتے ہیں تو آپ مثال کے طور پہ جس کو قربانی کے لیے دیے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں بھی قربانی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ 4 گھنٹے بھی لگے، 5 گھنٹے بھی لگے. تو آپ جب رمی سے فارغ ہوئے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سیدھا ہوٹل آئے، اے سی چالو کر کے اور سو جائے، اور آپ نے قربانی کے لیے جس کو دی ہے اس کے فون کا انتظار کریں. اب مثال کے طور پہ اگر 6 گھنٹہ لگ گیا تو آپ 6 گھنٹہ کے احرام کی حالت میں جب آپ مینا میں بیٹھیں گے تو آپ قربانی والے کو کوستے رہیں گے بیٹھے بیٹھے، پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا ہے، کیا یہ وہ. تو احرام کی حالت میں ایک برائی ہوگی آپ سے. اسی لیے آپ سیدھا آئیے، ہوٹل میں آئیے، اے سی چالو کریے، ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کے سو جائیے. خالی جس کو قربانی کے لیے دیے ہیں اس کو آپ جو ہے انفارم کر دے کہ بھائی ہم رمی سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ ہمارا قربانی کر لو. اب وہ سامنے والا قربانی کر کے آپ کو جیسے 4 گھنٹے کا فون کرتا ہے کہ بھائی آپ کا قربانی ہو گیا، اب حلق کرا سکتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوگا کہ اس کے فون آنے تک آپ کو ایک 4-5 گھنٹہ ریسٹ مل جائے گا.
جو آپ وہ مزدلفہ میں چلے ہوں گے، عرفات میں گرمی یہ وہ، تو ایک 4-5 گھنٹہ آپ کو ہوٹل میں ریسٹ مل جائے گا دین کے ٹائم میں، کیونکہ دین تو مینا میں رہنا سنت نہیں ہے، سنت رات ہے، سنت جو ہے رات کو قیام کرنا ہے. تو آپ جو ہے دین میں فون آنے تک آپ کو ایک 4-5 گھنٹہ کا ایک ریسٹ مل جائے گا. جب وہ فون آیا اس کے بعد آپ جا کے جو ہے حلق وغیرہ سے فارغ ہوں گے اور اس کے بعد آپ اپنے نارمل ڈریس میں آ جائیں گے. آپ کے اوپر ابھی بھی ایک رکن باقی ہے. کیا ہے وہ؟ طواف زیارت. ابھی بھی آپ کے اوپر ایک رکن باقی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ کے شام تک آپ کے پاس وقت ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں شام تک تھکان سے فارغ ہو چکا ہوں، تھکان ایک دم بالکل میں بھی فٹ ہوں، تو 10ویں ذی الحجہ کو ہی طواف زیارت کرنا افضل ہے. 10ویں کو ہی طواف زیارت کرنا افضل ہے. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں شام تک بالکل فٹ ہو گیا، فریش ہو گیا، رات کو جا کے طواف زیارت کر لیں. رات کو جا کے طواف زیارت سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد وہیں سے آپ چلے جائیں مینا، وہیں سے آپ جو ہے مینا چلے جائیں. اور اس کی اور ایک آسان ترتیب یہ بھی ہے، مینا جب آپ جائیں نا تو ایک دوسرے کو مینا کا لوکیشن شیئر کر لے. مینا کا جو لوکیشن ہے وہ ایک دوسرے کو شیئر کر لے، کیونکہ جب آپ طواف زیارت سے واپس آئیں گے تو وہ آپ کے لیے بالکل اجنبی سا ہوگا کہ پتہ نہیں کون سے راستے سے جاؤں، کیا کروں، کہاں اتاروں. تو آپ کے پاس جب آپ کے خیمہ کا لوکیشن موجود ہوگا تو آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے. تو جس دن آپ مینا پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد ہی ایک دوسرے کو لوکیشن شیئر کر دے تاکہ وہ آپ کے لیے آسانی رہے. تو 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد آپ واپس آ جائیے مینا. 10ویں کو رات کو وہیں رکیے، 11ویں کو کھانا پینا کھائیے، زوال کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد مارنا ہے. زوال کا انتظار کرنا ہے. ظہر کی نماز پڑھیے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیجیے سورج کو، جب ٹھنڈا ہو جائے تو اب جا کے ٹھنڈے ٹھنڈے میں مار کے ریٹرن آ جائیے. 12ویں ذی الحجہ کی سب سے آسان ترتیب میرے خیال میں یہی ہے کہ ان لوگ جو بس وغیرہ جو دیتے ہیں ہم کو ریٹرن ہوٹل آنے کے لیے، تو وہ تقریباً شام کو دیتے ہیں. ان لوگ 5:30 6 بجے 7 بجے ایک دم قریب میں جا کے بس دیتے. تو اس لیے آسان ترتیب یہی ہے کہ 12ویں ذی الحجہ کو، چونکہ آپ کے پاس صرف آپ کا ایک اسکول بیگ رہے گا، پیچھے اس کو ہینگ کریے، اس کو لٹکائیے پیچھے. 12ویں ذی الحجہ کو جب تھوڑا سا شام ہو جائے، تھوڑا سا مطلب ٹھنڈا ہو جائے، 3 ساڑھے 3 4 بجے قریب بیگ لٹکائیے، سیدھا جا کے رمی کرے ہوٹل آ جائیے. کیونکہ آپ جائیں گے واپس الٹا آئیں گے بسوں کے لیے، پھر بسوں میں بھیڑ بھاڑ کافی رہتی ہے. تو آسان ترتیب یہ ہے کہ بیگ لے کے رمی کر کے سیدھا وہیں سے باروں بار ہوٹل آ جائیے. یہ ہو گیا آپ کا 12ویں دن کا حج مکمل، جس کے لیے آپ سفر کر کے یہاں سے گئے. 12ویں کو آئیں گے، 13 14 15 16 17 آپ ہوٹل میں رکیے، کھائیے پیئے آرام کریے. 18 19 کو آپ کی ریٹرن فلائٹ ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا مکمل ایک حج کی ترتیب. ہم لوگ والد صاحب ساتھ میں رہیں گے، چھوٹا بھائی رہے گا، میں رہوں گا. 3 لوگ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ 24 گھنٹہ رہیں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو کھانا پسند نہ آئے یا کچھ ہو، شاؤٹ نہیں ہونا، غصہ نہیں ہونا. 3 لوگ آپ کے پاس ہے. کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے کہ عمر بھائی ہمیں یہ نہیں جم رہا یا فلاں چیز نہیں، تو ہم لوگ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ چیز ہمارے کانوں تک آنا چاہیے. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھا سے اچھا دے سکے، اور آپ کوشش کریے کہ اچھے سے اچھی عبادت کر سکے. یہی آپ کا اور ہمارا مقصد ہے جس کے لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں. اچھا یہ چیز تو ہو گئی. ابھی جو ہے ٹائم کیا ہوا مغرب میں، ابھی جو ہے آپ کا ایگریمنٹ ہے میرے پاس میں، میرا چھوٹا بھائی یہ ابھی آپ کو لے کے بیٹھے گا. 2-3 جگہ آپ کو سائن کرنا ہے جو منسٹری میں جائے گا. تو آپ پہلے نمبر وائز آ کے سگنیچر کرا لیجئے. اس کے بعد آپ کا بیگ وغیرہ لے لیجئے، پاسپورٹ، ٹکٹس اور آپ کا جو ٹیگ وغیرہ ہے، ساری چیزیں آپ کو ابھی یہیں سے ملے گا. تو مغرب سے پہلے اس چیز سے فارغ ہو جائیے، سائن وغیرہ سے، اور بیگ وغیرہ لے کے فارغ ہو جائے. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر مع السلامہ. اگر کسی کو جی بولیے. ٹف ہے، نہیں ٹف ہے. اس کی وجہ کیا ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن میں جیسا کہا نا، میں حالانکہ ینگ ہوں. لاسٹ ایئر جب میں گیا تھا، صبح تقریباً میں 7:30 8 بجے میں سلاٹر میں تھا. میں وہاں سے نکلا شام کے 6 بجے، اور اس قدر گرمی کہ مطلب مجھے بھی چکر آ گئے تھے. تو رائے یہ ہے کہ نہ جائے تو بہتر ہے، آگے پھر آپ کی جیسی اچھا.
سب ہم لوگ کر دیں گے. 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ میں ہے. آپ کی جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں کھڑے رہیں گے. کسی کو اور کوئی چیز پوچھنا ہو ہوٹل کے بارے میں, ترتیب کے بارے میں ہے, لیکن وہ حج کمیٹی والوں کے لیے. ہاں, وہ حج کمیٹی والے کے لیے بھی, اور ان کو بھی بیل دیا جاتا ہے. نہیں چلنے بس ہے نا آپ کے لیے. ہاں, وہ تو ایسا ہے کہ آپ کو مغرب کے بعد ہی بس وغیرہ کا انتظام ہے, اور وہ سب کے لیے ہی ہے. وہ تو پوری دنیا ویسے ہی جائے گی, مطلب 40-45 لاکھ ہے وہ سب ایسے ہی جائیں گے. نہیں, وجہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کی. مثال کے طور پہ 10ویں ذی الحجہ کو رات کے 11 بجے کا ٹائم میں نے دے دیا آپ کو کہ 10 بجے آپ کے پاس بس آنے والی ہے. اس میں جو ہے اندر تو بسوں کی انٹری ہے ہی نہیں. اس میں 3 بریج ہے, 3 جو ہے بریج ہے. کبری عزیز, سب سے پہلے کبری خالد, کبری کہتے ہیں عربی میں بریج کو. سب سے پہلے بریج عزیز, پھر خالد, پھر عزیز, پھر فیصل. 3 بریج ہے. بس والے کو الاؤ یہ تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 11 بجے کا ٹائم دے دیا, یہ آپ کی ہوٹل ہے, یہ کبری خالد ہے, 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ 1 کلومیٹر چل کے آ کے بریج کے اوپر آ گئے 11 بجے, لیکن 11 بجے بس کو اندر چھوڑا ہی نہیں اس نے. ایسا ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ حاجی جو 1 کلومیٹر چل کے آگے جو کھڑے ہوتے ہیں نا, بس نہ آنے کی وجہ سے پھر وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اس لیے طواف زیارت اپنے اعتبار سے کریں. ٹیکسی کا ہے وہ اپنے حساب سے, میں بتایا نا جیسے 10ویں ذی الحجہ کو آپ وہاں سے ڈائریکٹ ہوٹل چلے گئے, 4-5 گھنٹہ آرام کر لیے, پھر رات کو ہوٹل کے باہر سے ٹیکسی پکڑ کے. اور چونکہ آپ کی جو ہوٹل ہے وہ نکاسا میں, وہ صرف حرم سے صرف 1 سے 1.5 کلومیٹر میں, تو آپ کے لیے پہنچنا بہت ایزی ہے ہوٹل سے. ہاں, مینا کا جو کبری جو جتنے بھی بریج ہے, جیسے کبری خالد ہے, اس کے اوپر آئیں گے, تھوڑا سا نیچے اتریں گے تو آپ کو, اب جب رمی کریں گے نا, تو اتریں گے سیدھا, تو سامنے شیشہ بن داؤد ہے. شیشہ بن داؤد سے آپ کو آپ کے ہوٹل کے لیے ٹیکسی مل جائے گی. ہاں, کسی کو اور کچھ پوچھنا ہو تو ترتیب کے بارے میں. جی, لیکن آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کے اوپر تو آلریڈی ایک عمرہ کر چکے. جی, لیکن ایک سفر میں آپ عمرہ کر چکے ہوں گے نا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے ایک سفر کے اندر آپ نے اگر عمرہ کر لیے. جی, ایک منٹ. جی جی, تھوڑا سا تحقیق کرنا پڑے گا اس چیز کو لے کے. تو آپ شیور ہے اس بارے میں, مطلب عقید ہے اس بارے میں کہ ایسا کر سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بارے میں میرے کو آئیڈیا نہیں ہے, تو میں اس پہ کوئی وہ نہیں دے پاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جی, بس ہے, خرید کے بس میں ڈالیں گے تو آ جائے گا سب ساتھ ساتھ میں. کس میں؟ نہیں, وہ جب اے سی ویسی چالو رہے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں مجھے کیا بولے تھا. ہاں, مکہ مدینہ کا زیارت بھی, زیارت کب کرائیں گے؟ حج کے بعد جانے کے بعد فوراً. اچھا, ہم لوگ جو ہے مکہ کی جو زیارت ہے وہ حج سے پہلے ہی کر لیں گے. آپ جب آپ کے لی میریڈین ہوٹل میں رہیں گے تو انشاءاللہ اسی وقت ہم زیارت کر لیں گے مکہ کی, اور وہی بہتر رہے گا کیونکہ اس وقت خالی بھی ہے. تو حج سے پہلے انشاءاللہ مکہ کا ہم زیارت کریں گے, اور جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ کی بھی زیارت کریں گے. اور چونکہ اس وقت زیارت میں سارے آپ کے ساتھ گائیڈ موجود رہیں گے, تو وہاں کی ساری جگہ کی انشاءاللہ آپ کو رہنمائی اسی وقت انشاءاللہ کر دی جائے گی. سترہ کو ہے نا.
جی 5 ہی لیٹر الاؤ ہے آپ کو؟ نہیں لانے دیں گے، نہیں لانے دیں گے. ہاں بیگ میں ڈالیں تو وہ اپنے رسک کے اوپر، وہ اپنے رسک کے اوپر. لگیج اور نماز کے بعد جو ہے کھانے وغیرہ کا انتظام ہے. پہلے اپنا بیگ وغیرہ کلیکٹ کر لے اور جس کا نام لے وے وہ آ کے سگنیچر کر لے وے. پھر نماز کے بعد ڈنر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ روانہ ہوں گے. وہ کدھر لے لے، وہ سائن شروع کر دیتے. سلیم بھائی انکل ادھر آ جائیے، وہ سائن وغیرہ لے لیجیے ان لوگ کے. بیٹھ جائیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة